الله. الحمد لله الذي بعث سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم والحق كل شريد والإسلام غريب طريد قد رث حبله وقل أهله فجمعهم الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعلهم الأمة الباقية الوسطى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائیوں، بہنوں، دوستوں، معزز سامعین، ایک آپ کو کہانی سناتا ہوں چھوٹی سی، جس پر پھر میں تھوڑی سی مزید بات کروں گا. ایک تو آپ یہ ڈر نکالیں میں کوئی واعظ کرنے نصیحت کرنے نہیں بیٹھا، کچھ باتیں کرنے بیٹھا. میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کا ساتھی ہوں، اسی ملک کا ایک عام باشندہ ہوں. ہمارے ہاں تعارف میں مبالغہ بہت کیا جاتا ہے، جس کو خوش آمد کہتے ہیں. یہ تعارف نہیں ہوتا، یہ خوش آمد ہوتی ہے. خوش آمد حرام ہے، تعریف جائز ہے. تو ہمارے دینی حلقے ہوں یا دنیاوی حلقے ہوں، بڑے صاحب کو عرشوں پر پہنچاتے ہیں، چھوٹے کو تحت الثری تک پہنچاتے ہیں. چھوٹوں کو ذلیل کرنا، بڑوں کو مکھن لگانا، یہ ہماری روایت بن چکی ہے. نہ کوئی مشیر ملتا ہے، نہ کوئی چارہ گر، نہ کوئی چارہ ساز. خوش آمدی ہیں دینی حلقوں میں بھی، دنیاوی حلقوں میں بھی. اس کا ایک نقصان ہوتا ہے کہ بڑے صاحب پھر اپنی رائے کے خلاف سن نہیں سکتے، چونکہ ہر وقت جب وہ یس سنتے ہیں، یس 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 یس، تو پھر ان کے اندر یہ استعداد ختم ہو جاتی ہے کہ کوئی کہے سر نو، یہ ٹھیک نہیں. پھر یا اس کا تبادلہ ہو جاتا ہے، یا پھر وہ کہیں کھڑے لائن لگ جاتا ہے کہ یہ تو بہت بیوقوف آدمی ہمارے جیسے بڑے لوگوں کی سمجھتا ہی نہیں. اس لیے میرے نبی نے فرمایا جو تمہاری خوش آمد کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو. تعریف نہیں، تعریف حق ہے. غلام احمد صاحب میں کوئی خوبی ہے، اس کی تعریف کرنا ان کا حق ہے. میرے اندر کوئی خوبی ہے تو اس پر حوصلہ افزائی کرنا یہ حق ہے. لیکن میرے اندر ایک چیز ہے ہی نہیں، اس میں پمپ کرنا، ہوا بھرنا، تو اس کو ہوا میں گم کرنے والی بات. ایک استاد نے ایسے دنیا کا نقشہ لیا اور اس کو ایسے پھاڑ دیا. پھر اپنے ایک شاگرد کو بلایا، اسے ٹھیک کرو. وہ پریشان ہو گیا کہ یہ تو استاد جی نے سارا نقشہ ہی پھاڑ دیا، تو میں ملک کیسے جوڑوں، سمندر کیسے جوڑوں، اور پہاڑوں کو پہاڑوں سے کیسے جوڑوں. پریشان ہو کے بیٹھا ہوا، اتنا اوکھا کام میرے سپرد کر لیا. تو اس نے ایسے ڈھونڈنا شروع کیا تو اس کو ایک ٹکڑے پر انسانی آنکھ نظر آ گئی. اس نے باقی سارا چھوڑ کے تو وہ انسانی اعضاء ڈھونڈنے شروع کر دیا. تو کرتے 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 اس کو پورا انسان مل گیا. اس نے زمینوں کو جوڑنا چھوڑ دیا، پہاڑوں کو جوڑنا چھوڑ دیا، سمندروں کو، بر اعظم کو جوڑنا چھوڑ کے وہ انسان کو جوڑتا رہا. جب پورا انسان جڑ گیا تو اس نے یوں الٹا کے دیکھا تو پیچھے پورا جہان جڑ چکا تھا.
تو اس نے وہ ٹیپیں لگا کے استاد کو پیش کر دیا. اس نے کہا تو نے اتنی جلدی کیسے جوڑ لیا؟ کہ استاد جی پہلے تو میں بڑا گھبرایا، لیکن مجھے ایک آنکھ نظر آئی تو مجھے خیال آیا کہ کہیں انسان کا یہاں عکس بنا ہوا ہے، تو میں وہ ڈھونڈتے 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 میں نے اس کو سارے کو جمع کر لیا. تو پھر الٹا کے دیکھا تو دنیا کا نقشہ ٹھیک ہو چکا تھا. تو استاد نے کہا بس بیٹا یہی تو میں سمجھانا تھا کہ جب انسان بنتا ہے تو کائنات بن جاتی ہے، جب انسان بکھرتا ہے تو کائنات بھی بکھر جاتی ہے، جب انسان جڑتا ہے دنیا جڑ جاتی ہے، جب انسان ٹوٹتا ہے تو کائنات ٹوٹ جاتی ہے. جیسے ہماری زمین کا ایک ایٹم ہے، اس کائنات کا ایک ایٹم ہے، وہ انسان ہے. جس دن یہ بگاڑ کی انتہا کو پہنچے گا تو یہ ساری کائنات ایک دھماکے سے اڑ جائے گی. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. یہ اللہ تعالیٰ قیامت کو بتا رہا ہے. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ ما احضرت. 30ویں پارے میں بڑی ہیبت کے ساتھ اللہ نے اس کائنات کے ٹوٹنے کو بتایا کہ یہ کائنات کیسے ٹوٹے گی، چاند، سورج، ستارے، سیارے. اور آج کی تحقیق یہ کہ سب سے پہلے زمین میں دھماکہ ہوگا. یہ ساری کائنات تو تباہ ہوگی، لیکن پہلا دھماکہ اس زمین میں ہوگا کہ اس کائنات کا ایٹم اس زمین میں رہتا ہے، وہ انسان ہے. یہ ایٹم جب پازیٹیو قوتوں میں استعمال ہوتا ہے تو کتنی نفع کی چیزیں وجود میں آتی ہیں. یہ ایٹم جب نیگیٹو استعمال ہوتا ہے تو ہیروشیما ناگاساکی جیسی تباہیاں وجود میں آتی ہیں. تو اس ایٹم کو قابو کرنے کے لیے تو کتنے سیفٹی سسٹم بنے ہوئے ہیں، لیکن اس ایٹم کو قابو کرنے کے لیے کوئی سیفٹی سسٹم نہیں، سارے پیپر ورک ہے. تو ہمیں کسی انسان کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ جس کو ہم آئیڈیل بنا کر فالو کر کے انسانیت کو سیکھ سکیں. چونکہ اس وجود کا نام ہاں انسان ہے، لیکن ایک وجود اس کے اندر رہتا ہے جو اس کو کبھی انسان حقیقی بناتا ہے اور کبھی جانور بنا دیتا ہے، جس کو اللہ اپنی کتاب میں کہتا ہے اولئک کالانعام. میرے محبوب، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انسانوں سے بات کر رہے ہیں. نہیں نہیں، یہ جانور ہیں تو بھینس کے آگے بین بجانے کا اسے کیا نشہ. دیکھنے میں انسان ہیں، حقیقت میں یہ جانور ہیں. تو کسی انسان کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ جس کو دیکھ کر پتہ چلے انسانیت ہے کیا. تو جس نے اس کائنات کو بنایا اسی نے ہی انبیاء کا سلسلہ چلایا جو انسانیت کی کامل معراج ہوتے تھے، اور جس کا سب سے آخری سرا ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنہیں اللہ نے انسانیت کی معراج تک پہنچایا. کائناتی معراج، پھر آسمانی معراج، پھر عرشی معراج، اور پھر حبیب و محبوب کی ملاقات. ایک ایسی ہستی اللہ نے ہمیں بطور رسول دیے کہ جن کے آگے ساری کائنات سکڑ گئی. سب سے پہلی خطا ماں باپ کی ہے کہ وہ 3 سال کا بچہ اسکول کے حوالے کر دیتے. ایک ماں کی گود، ایک کلاس روم، ایک ٹیچر جس نے تنخواہ لینی ہے، وہ تنخواہیں تھوڑی تھوڑی، مال کی ہوس نے مزدوروں کی مزدوری بھی مار لی ہے اور ناجائز طریقے بھی بنا لیے ہیں. ایک ٹیچر اپنے بچوں کو کہہ رہا تھا بیٹو
کہو CUP سپ. سپ سمجھتے ہیں پنجابی میں سانپ کو کہتے ہیں. تو شاگردوں نے کہا استاد جی CUP کپ ہوتا ہے؟ کہا نہیں CUP سپ. کہا نہیں استاد جی CUP کپ. انہوں نے کہا کم بختو اتنی تنخواہ میں CUP سپ ہی بنے گا کپ نہیں بنے گا. ٹھیک. تو ایک ٹیچر جس کی تھوڑی سی تنخواہ ہے وہ بچے کو توجہ کیسے دے گی؟ یا ڈنڈا مارے گی یا اس کو اس کے حال پہ چھوڑے گی؟ میرے نبی پہ قربان جائیں کہ نماز جیسی چیز کے بارے میں فرمایا 7 سال تک نماز کا بھی نہ کہو، خالی رکھو. کیونکہ پہلے 6 سال بچہ دیکھنے سے سیکھتا ہے، سننے سے کم سیکھتا ہے، دیکھنے سے زیادہ سیکھتا ہے. اور جب ہم اس پر اتنے بڑے بڑے بستوں کا بوجھ ڈال دیتے ہیں تو اس کی سارا وہ جو سمجھنے کا سسٹم ہے وہ ساری بیٹری فیوز ہو جاتی ہے، اوور برڈن ہو جاتا ہے. کائنات میں انسانیت کو سب سے زیادہ سمجھنے والے میرے نبی ہیں. فرمایا 10 سال کی عمر میں نماز کے لیے سختی کرو. 10 سال تک اس کو پیار دو، اس کو ماں گود دے، باپ اپنا سایہ دے، اور اس کی باتوں سے تربیت نہیں ہوتی، وہ اس کے کردار، ماں کے کردار سے، باپ کے کردار سے، گھر کے ماحول سے بچہ سیکھتا ہے. لیکن جب وہ 3 سال کا اسکول چلا جاتا ہے تو واپس آ کر اس کے سیکھنے کی استعداد ختم ہوتی ہے. پھر آج کل مائیں کیا کرتی ہیں، اپنی جان چھڑانے کے لیے کارٹون لگا کے دے دیتی ہیں، بھائی تو جان دے کارٹون. تھوڑی دیر بعد اس کو ماں بھی کارٹون نظر آتی ہے، ابا بھی کارٹون نظر آتا ہے، ٹیچر بھی کارٹون نظر آتا ہے، کل کائنات اس کو کارٹون نظر آتی ہے. یہ ماں باپ کی نادانی بتا رہا ہوں. اولاد جیسی نعمت کو تباہ کرنے کا پہلا سٹیپ ماں باپ اٹھا رہے ہیں، اور دوسرا سٹیپ ہمارے اسکول. چونکہ جس قوم پہ زوال آتا ہے تو ہر چیز زوال کا شکار ہو جاتی ہے. جہاں مریض ایز اے کسٹمر ڈیل کیا جائے، ڈاکٹر مریض کو بطور کسٹمر دیکھے، جس ملک کا وکیل مظلوم کو بطور کسٹمر دیکھے، اور جس ملک کا تعلیمی ادارہ ایک معصوم سے بچے کو بطور کسٹمر دیکھے، ان کی کشتی ڈوبے گی نہیں تو اور کیا ہوگی. لوڈ شیڈنگ سے تباہی نہیں آئی، اخلاقی پستی سے تباہی آئی ہے. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. اللہ 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 اللہ. ماں باپ کو نہیں پتا قرآن میں کیا لکھا ہے، ٹیچر کو نہیں پتا قرآن کیا کہتا ہے. بچے کو کہاں سے پتا چلے گا اللہ کون ہے، میرا نبی کون ہے، انسان کسے کہتے ہیں؟ اور باہر کا سارا ماحول یہ ہے کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ سارا ماحول ہے. ساری دنیا کے غیر مسلموں کو دھوکہ لگا ہے اللہ کے معبود ہونے میں، کہ انہوں نے اللہ کو معبود بنانے کی بجائے پتھر کو بنا لیا، گائے کو بنا لیا، درخت کو بنا لیا، اپنے جیسے انسانوں کو بنا لیا، اللہ کو چھوڑ دیا. ساری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کو معبود ہونے میں کوئی دھوکہ نہیں. جس نے ساری زندگی نماز نہ پڑھی ہو، آپ اس سے بھی پوچھیں گے، کہے گا بھائی سجدہ اللہ کو کرتے ہیں ساری زندگی. یہ سندھ کا ہاری ہو، چولستان کا وہ صحرائی ہو، یا کیٹو کے پہاڑ کا پہاڑی ہو، وہ کہیں گے سجدہ اللہ کو. کبھی دھوکہ نہیں کھائے گا. وہ نہیں پڑھی، ساری زندگی نہیں پڑھی، سجدہ اللہ کو. اس امت کو جو دھوکہ لگا ہے اس ذات کے بارے میں، معبود ہونے میں دھوکہ نہیں، رب ہونے میں دھوکہ لگا ہے.
پالنے والا کون ہے؟ اس لیے اللہ کو پتہ تھا یہ میرے بندے اس میں ہی دھوکہ کھائیں گے، تو اللہ نے اپنی ذات کا تعارف اپنی صفت ربوبیت سے کرا ہے کہ میں الحمدللہ میں ہوں، سب تعریفوں والا اللہ۔ کون ہو یا اللہ؟ ذات کا تعارف صفات سے ہوتا ہے، صفات سے ہوتا ہے۔ طارق جمیل ایک ڈاکٹر بھی ہے لاہور میں، وکیل بھی ہے، پروڈیوسر بھی ہے، ایک مولوی بھی ہے۔ جب ڈاکٹر لگتا ہے تو وہ الگ ہو جاتے ہیں، جب مولوی لگتا ہے تو میں الگ ہو جاتا ہوں، جب وکیل لگتا ہے تو وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ ذات کا تعارف صفات سے ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہ کسٹم والوں کو، طارق جمیل کو اور 1 ارب انسان مسلمانوں کو کہا کہ رب العالمین، میں پالتا ہوں، میں پالتا ہوں۔ تمہیں صرف ٹیسٹ کے لیے اس کرسی پہ بٹھایا ہے، تمہیں ٹیسٹ کے لیے دکان پہ، فیکٹری پہ، غلے پر بٹھایا ہے، پالنے والا میں ہوں۔ اب جاؤ، میں دیکھوں گا کیا کرتے ہو۔ نماز پڑھنے میں کون سا امتحان ہے؟ 1 لوٹا پانی اور 15 منٹ ٹائم، لیکن سائن کرنے میں تو ہاتھ کانپتے ہیں کہ کروڑوں کے پیسے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں۔ یہاں ٹیسٹ ہے کہ پالنے والا کون ہے؟ میں ہوں۔ پالنے والا تیرا رب ہے، یہ تو صرف سبب کے لیے جا رہا ہے۔ اس میں دھوکہ لگا تو رشوت کے دروازے کھلے، کھوٹ کے، جھوٹ کے، سود کے، ڈرگز کے، مافیاز کے، لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا، قبضہ کرو، بھتہ، پرچیاں، قتل و غارت، اور ہمارے دفتروں میں رشوت اور ظلم و ستم۔ یہ دروازے کیوں کھلے؟ یہ آپ جتنے قانون بنا لیں یہ دروازے بند نہیں ہو سکتے۔ صرف دل پہ دستک دے کر اسے بتا دیں کہ تیرا رب اللہ ہے، تو اللہ کی قسم یہ سب در خود ہی بند ہو جائیں۔ اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان اندر کی طاقت سے چلتا ہے، باہر کی طاقت سے نہیں چلتا۔ یہ میرے سامنے لائٹ ہے، اس کا پیچھے سے سوئچ آف کر دیں، پھر اس کے منت کریں، ہاتھ جوڑیں، او میاں جل جا، ہمارا بیان ہو رہا ہے، وہ کہے گا مجھے اندر سے روشن کرو۔ اس کے اوپر ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائیں، ابھی جل جا ورنہ میں تیرا سر پھوڑ دوں گا، وہ کہے کہ مجھے اندر سے روشن کرو۔ اس کو آپ لالچ دیں کہ میاں تجھے 10 کروڑ دوں گا، وہ کہے گی مجھے اندر سے روشن کرو۔ ایسے ہی یہ انسان ہے، آپ اس کے لیے ایک قانون بنائیں گے، توڑ کر کسی اور دروازے سے چلا جائے گا، وہ دروازہ بند کریں گے، وہ کسی اور سے چلا جائے گا۔ لیکن جب آپ اس کے اندر کو روشن کریں گے اور یہاں رب ہونا اترے گا، پھر یہ ساری کائنات کو بیچ سکتا ہے، اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وصیت نامہ لکھوایا اپنے بچوں کے نام۔ اس کا ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لمبا ہے، میں صرف ایک جملہ، فَلَا تَبِعْ آخِرَتَكَ بِدُنْيَاكَ بَلْ بِعْ دُنْيَاكَ بِآخِرَتِكَ۔ میرے بچوں، دنیا اور آخرت آپس میں ٹکراتے رہیں گے پوری زندگی۔ جب ان میں آپس میں ٹکراؤ آ جائے، دنیا بچاؤ تو آخرت جاتی ہے، آخرت بچاؤ تو دنیا جاتی ہے، تو آخرت بچا لینا اور دنیا کو چھوڑ دینا۔ یہ قدم کون اٹھائے گا؟ جو یہاں سے بولے گا ربنا اللہ، میرا پالنے والا اللہ ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، شکاری کتا ناپاک ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کتے کا شکار حلال ہوتا ہے، کتے کا پکڑا ہوا شکار حلال ہے۔ عدی بن حاتم کتوں کے شکاری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے شکار کے مسائل ملے ہیں۔ ایک ناپاک کو سکھاتے سکھاتے یہاں تک پہنچاتے ہیں کہ تیرا رزق اس جھپٹنے میں نہیں، اس خرگوش کو پکڑنے میں نہیں، تیرا رزق تیرے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ٹریننگ اس کو 6 مہینے 1 سال کرواتے رہتے ہیں۔ ہمارے بچپن میں ہمارے بزرگوں کے شکاری کتے، ہم چھوٹے چھوٹے ساتھ جاتے تھے شکار کھیلنے کے لیے، تو وہ خرگوشوں کا نکلنا، کتوں کا جھپٹنا، پھر ان کو پکڑنا، وہ سارا آنکھوں میں رچا ہوا ہے۔ تو کتا جب اس سطح پر آتا ہے، یا شہباز، عقاب جب اس سطح پر آتا ہے کہ یہ جو میری اڑان ہے اس میں میرا رزق نہیں، میرا رزق میرے مالک کے دستانے والے ہاتھوں میں، چونکہ 6 مہینے اس کو یہاں کھلایا جاتا ہے، یہاں کھلایا جاتا ہے۔ جب یہاں کھاتے 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 اس کا یقین بن جاتا ہے کہ مجھے روٹی یہاں سے ملتی ہے،
وہ کسٹم ہاؤس سے نہیں ملتی، مجھے روٹی یہاں سے ملتی ہے، میرے رب کے خزانوں سے ملتی ہے، تو پھر وہ جاتا ہے اور اس کو پکڑ کے لے آتا ہے، اسے ہاتھ بھی نہیں لگا تھا اور آ کر مالک کو پیش کر دیتا ہے، وہ حلال ہے۔ اگر عقاب چونچ مار دے یا کتا دانت مار دے تو وہ کتا بھی قابل اعتماد نہیں، عقاب بھی قابل اعتماد نہیں، اور ان کا شکار بھی کھانا درست نہیں۔ جو منہ میں لے اور آ کر مالک کے حوالے کر دے کہ مالک تیرا حکم پورا کیا ہے، روٹی تو تجھ سے ملے گی، یہی آپ کی جاب ہے، یہی میری شاپ ہے، یہی میری جائیداد کا حکم ہے، یہی میری فیکٹری کا حکم ہے، یہی میرے کاروبار کا حکم ہے، یہی آپ کی ڈیوٹیوں کا حکم ہے کہ یہاں سے رزق نہیں ملے گا، وہ جو آسمانوں پر رب ہے وہ دینے والا ہے۔ یہ ٹیسٹ ہے کہ کچا یقین یا پکا یقین، دانت مارتے ہو یا سلامتی کے ساتھ فائل کو آگے چلاتے ہو، چونچ مارتے ہو یا سلامتی کے ساتھ لوگوں کو سکھ پہنچاتے ہو کہ رزق اللہ دیتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ کی کوئی صفت نماز میں بار بار نہیں دہرائی گئی، ہر رکعت میں 11 دفعہ رب کا لفظ دہرایا جاتا، رب، الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربی العظیم 3 دفعہ، ربنا لک الحمد 5 دفعہ، سبحان ربی العالی 3 دفعہ، پھر سبحان ربی العالی 6، 5، 11، 4 رکعت میں 44 بار آپ کہتے ہیں رب اللہ رب اللہ رب اللہ۔ جب وہ پختہ ہو جاتا ہے پھر آپ کے سامنے دولت رکھی جاتی ہے یا آپ کے سامنے لالچ کی شکلیں آتی ہیں، شیطان کہتا ہے بچوں کا کام بن جائے گا، بچوں کا فیوچر محفوظ ہو جائے گا، آواز آتی ہے تیرا اور تیرے بچوں کا رب اللہ ہے، تو پھر اس کے قلم کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ اس لیے میرے نبی کا فرمان ہے، ایک دن کا عدل 60 برس کی عبادت کے برابر۔ آپ سب لوگوں کے قلم کی قیمت میرے نفلوں سے زیادہ ہے، آپ کا ایک صحیح سائن میری ساری رات کی تہجد سے زیادہ ہے، آپ کا ایک صحیح فیصلہ میرے سینکڑوں قرآن ختم کرنے سے زیادہ ہے کہ آپ کے قلم سے انسانیت کے حقوق کی حفاظت ہے، اور انسانی حقوق کی حفاظت نوافل سے بڑی بندگی ہے۔ انسانی حقوق کی حفاظت نوافل اور ذکر اور تلاوت سے بڑے درجے کی بندگی ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا ایک دن کا عدل 60 برس کی عبادت کے برابر ہے۔ بھائیو، ہم اپنے نبی کو ڈھونڈیں، چونکہ وہ میرے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں، سارا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے، اوپر سے فیصلے آتے ہیں۔ اللہ کو اپنے حق میں کرنے کے لیے بیچ میں ایک واسطہ ہے، ایک کمیونیکیشن، وہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ایسے نتھ ہی کیا۔ جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ، ابراہیم آپ کے خلیل تھے، موسیٰ آپ کے کلیم تھے، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع، عیسیٰ کے لیے مردہ زندہ کیے گئے علیہ السلام، تو فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو آج تک کسی کو نہیں دیا۔ اللہ وہ کیا دیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ غلام احمد صاحب ابھی یہ ہیں آپ کے بڑے افسر، جب یہ ٹرانسفر ہوں گے تو کوئی اور آئے گا تو ان کی نیم پلیٹ لگ جائے گی، پھر جب وہ جائیں گے تو کوئی اور آ جائے گا، ان کا نام لگ جائے گا۔ آدم علیہ السلام سے لا الہ الا اللہ کے ساتھ نام جڑنا شروع ہوئے، آدم جڑے، باقی سارے نبی جڑے، آخر میں آ کے جڑا محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اب قیامت تک یہ جدا نہیں ہو سکتا، یہ ایسے ہی ایک بریکٹ میں رہے گا۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، آپ سب بہت تعلیم یافتہ لوگ بیٹھے ہیں، اللہ کہا کریں، خدا نہ کہا کریں۔ خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، خدا فارسی کا لفظ ہے، جیسے گاڈ انگریزی کا لفظ ہے، جیسے بھگوان
संस्कृत का लफ्ज़ है, ऐसे खुदा फारसी का लफ्ज़ है, और लफ्ज़ अल्लाह सिर्फ अल्लाह से अदा होता है, खुदा से अदा नहीं होता, भगवान से अदा नहीं होता, ईश्वर से अदा नहीं होता, यज़दान से अदा नहीं होता, देवता से वो अदा नहीं होता, अवतार से वो लफ्ज़ अदा वो उसकी तर्जुमानी नहीं, उसकी तर्जुमानी उस लफ्ज़ के साथ है जो ख़ुद उसने अपने लिए तजवीज़ किया, और वो है अल्लाह। अल्लाह अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाहु यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदु, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम, हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल-मलिकुल क़ुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर, कुल हुवल्लाहु अहद। अब देखें, अल्लाह 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 अल्लाह, अल्लाह कहने की आदत डालें, लिखने की कहने की आदत डालें। अल्लाह 4 हर्फ बग़ैर नुक्ता, मोहम्मद 4 हर्फ बग़ैर नुक्ते, अहमद 4 हर्फ बग़ैर नुक्ता, ये कितने हो गए? 12। जब कलमा बनाया तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसमें क्या बैलेंस किया? पहले 2 बैलेंस बताए, नुक्ता कोई नहीं, 4 की बराबरी है। जब कलमे को जोड़ा तो ला इलाहा इल्लल्लाह 12 हर्फ हैं और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी 12 हर्फ हैं। बैलेंस करके दिया आपको, ला इलाहा इल्लल्लाह 12, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 12। यूं जोड़ कर ऐलान किया कि अब क़यामत तक आपका और मेरा नाम इकट्ठा रहेगा, जुदा नहीं हो सकता है। हम अपने महबूब को ढूंढें, अपने नबी को ढूंढें, जिनको अल्लाह ने आपने फरमाया, जब मेरे अल्लाह ने मुझे पैदा किया तो सबसे आला कबीला, जब कबाइल ख़ानदान बनाए तो सबसे आला ख़ानदान, जब घराना बनाया तो सबसे आला घराना, आदम की नस्ल को छांट के अरब बनाए, अरब को छांट के मुज़र बनाए, मुज़र को छांट के कुरैश बनाए, कुरैश को छांट के हाशिम बनाया, हाशिम को छांट के मोहम्मद मुस्तफ़ा बनाए। अल्लाहु 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 अल्लाह। अना खैरुकुम अबन व नफ्सा लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, सूरह तौबा की आखिरी आयत। हम इस आयत को यूँ पढ़ते हैं, मिन अनफुसिकुम। मैं मोरितानिया गया, एक गरीब सा मुल्क है अफ्रीका में, हमारी जमात गई थी, वहाँ मैंने सुना वो पढ़ते थे लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफसिकुम। इन दोनों अल्फाज में इंतहाई खूबसूरत आपका तारुफ है। लफ्ज़ एक है, तारुफ लंबा चौड़ा। इदा अशारा अशारा बेकफ़े, कभी ऐसा नहीं करते थे कि उंगली उठाना एक ऐब है, आप यूं करते थे। मतलब आपने गुलाम साहब को मैंने बुलाना है तो मैं तो कहूँगा यूं, ये कहेंगे इधर आओ, आप करते थे यूं, पूरे हाथ का इशारा फरमाते थे। कभी ऐसे नहीं, कभी जिंदगी भर यूं फरमाते थे। जब आप गमगीन होते थे तो यूं बैठते थे, सीधे हाथ को ठोड़ी के नीचे रख के यूं बैठते। जब आप हैरान होते थे तो यूं करते थे, ये आपकी हैरत की निशानी। दौरान गुफ्तगू आपकी बेसाख्ता जिस्मानी हरकत, ये आपकी एक मजलिस थी जो फजर से इशराक तक होती थी। फजर की नमाज जल्दी पढ़ते थे, इशराक तक कोई पौना घंटा ये महफिल होती थी। उसमें हर किस्म की बातें होती थी, दुनिया की भी, दीन की भी, मसाइल की भी, वाज़ो नसीहत भी, हंसी मजाक भी, लतीफ़े भी। एक पूरी ज़िंदगी की तर्जुमानी होती थी, पूरी ज़िंदगी की उसमें आकाशी होती थी। ख्वाब भी सुनाए जाते थे। हाँ भाई, किसी ने कोई ख्वाब देखा हो, ये भी आप उसमें सुनते थे। रिलैक्स महफिल होती थी। ये जो तकल्लुफ़ात अजम हैं, इन्होंने दीन को बड़ा औखा करके हमें दिखाया है। अगर आप अरब की ज़िंदगी देखोगे तो इस्लाम दीन फितरत है, फितरत की आवाज़ का नाम इस्लाम है। तकल्लुफ़ात अजम का नाम इस्लाम नहीं है। अल्लाह ने अपने नबी को अरबों में भेजा जो इंतहाई बेतकल्लुफ़ थे, जिनमें सादगी कूट कूट के भरी हुई थी। फिर जब ये अजम में इस्लाम आया तो इसमें इस्लामी
رنگ پر عجمی رنگ غالب آیا تو ہم نے بے شمار پیچیدگیاں خود کھڑی کی ہوئی ہیں جن کا اسلام سے دور تک کوئی تعلق ہی کوئی نہیں. تو آپ کی محفل میں ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے. ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے اسید بن حضیر. یہ کس پائے کے آدمی تھے؟ جب آپ فتح مکہ کے لیے انٹر ہو رہے تھے مکہ میں، تو آپ کا لشکر کا جھنڈا تھا سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں، اور آپ کے ساتھ 5000 کا لشکر تھا، باقی 5000 آگے جا چکے تھے. تو آپ کے رائٹ سائڈ پر تھے ابو بکر صدیق، اور آپ کے لیفٹ پر تھے اسید بن حضیر، اور آپ کے پیچھے تھے اسامہ بن زید. یہ اتنے بڑے آدمی ہیں صحابہ میں کہ مکہ میں داخل ہوتے ہوئے ابو بکر رائٹ اور اسید لیفٹ. یہ اسید اللہ کے نبی کی محفل میں لطیفے سناتے تھے اور صحابہ ہنستے تھے. آپ بھی ہنستے تھے، آپ کو اپنی ہنسی پہ کنٹرول تھا، لیکن صحابہ کھل کے ہنستے تھے، آپ منع نہیں فرماتے تھے. اس میں آپ دوران گفتگو یوں کیا کرتے تھے، ایسے کرتے تھے. آپ محفل میں پاؤں نہیں پھیلاتے تھے. کتنی دیر تک محفل ہو آپ پاؤں نہیں پھیلاتے تھے، پاؤں سمیٹ کے رکھتے تھے، چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے. سب پر توجہ ایسے ہوتی تھی، ہر ایک سمجھتا تھا مجھے ہی اسپیشل توجہ دی جا رہی. اور جب آپ کسی کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو صرف گردن سے نہیں ہوتے تھے. مثلا اب بھائی غلام احمد صاحب مجھے کہنا جی طارق جمیل صاحب تو میں اتنا ہی کر سکتا ہوں، جی فرمائیے، اس سے آگے میری ہمت ہی کوئی نہیں. لیکن جب ہمارے نبی کو کہا جاتا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ یوں کرتے تھے، جی پورا سینہ دیتے تھے. کتنا مشکل کام ہے. ادھر سے آپ کو کہتا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، اب پورا ایسے ہوتے تھے. جی میرے دوست فرمائیے. کوئی قریب آ کر کہتا بات کر رہے ہیں تو اب یوں ہو جاتے تھے. زندگی بھر نہیں کہا مختصر بات کرو میں بڑا مصروف. وہ الٹی سنا رہا ہے، وہ سیدھی سنا رہا ہے، اب یوں سنتے رہتے تھے. ادھر آ کر بیٹھا ہے تو اب یوں ہو جاتے تھے. جب تک وہ پوری نہیں سنا لیتا تھا آپ نہیں فرماتے تھے. آپ تو صاحب لوگن ہاں بھائی شارٹ کٹ ان شارٹ بات کرو، ان شارٹ بہت مصروفیت ہے، چلو 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 چلو، چاہے بھاویں اندر کافی پیندے بیٹھے ہیں، بہت مصروفیت. کوئی آپ کو ہاتھ دیتا مصافحے کے لیے تو آپ چھوڑاتے نہیں تھے. جب تک وہ نہیں چھوڑتا تھا آپ نہیں چھوڑاتے تھے. جب وہ چھوڑتا تھا پھر آپ چھوڑتے تھے. جب آپ چلتے تھے تو تھوڑے سے کندھے جھکا کے چلتے، ایسے نہیں چلتے تھے. یہ تکبر کی نشانی. آپ تھوڑا سا ایسے چلتے تھے، تھوڑا سا کندھا آپ کا جھکا ہوتا تھا، اور آپ کے پاؤں کا فاصلہ، قدم کا فاصلہ لمبا نہیں ہوتا تھا. چھوٹا پاؤں ہوتا تھا اور اس میں تیزی تھی، زمین آپ کے لیے سکڑتی تھی. لہٰذا آپ کے بارے میں آتا ہے آپ چلتے تھے اور صحابہ آپ کے ساتھ دوڑتے تھے. ان کو دوڑ کے آپ کے ساتھ ملنا پڑتا. آپ اپنی عام چال چل رہے ہوتے تھے، اس لیے کہ آپ کے لیے زمین کو اللہ سکڑتے تھے، اور صحابہ ساتھ بھاگ رہے ہوتے تھے آپ کو، آپ کے ساتھ چلنے کے لیے. اور ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے. کبھی انتظار نہیں کیا میں بڑا نبی ہوں یہ آ کے سلام کرے. ہمیشہ آپ سلام میں پہل فرماتے تھے. یہ میں نے آپ کو بتایا من انفسکم لقد جاءکم رسول من انفسکم. ایسا نفیس خاندان کسی کا ہے جو میں نے موریتانیہ میں تلاوت سنی. ہم پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب، وہ پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب. یہ تھوڑے فرق ہے. ہم پڑھتے ہیں ارأیت الذی، وہ پڑھتے ہیں آرأیت الذی. مطلب ایک ہی ہے. کلا بل تکرمون الیتیم، وہ پڑھتے ہیں کلا بل یکرمون الیتیم. قرآن کو 7 طرح پڑھا جا سکتا ہے. من انفسکم، کوئی ہے ایسا جس کا یوں پاکیزہ نسب ہو، پاکیزہ نسب ہو؟ فرمایا میرے باپ عبداللہ سے آدم تک کسی سے زنا نہیں ہوا، سب پاک تھے، سب پاکیزہ تھے، سب پاکیزہ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر. اس میں ایک علماء کا قول ہے کہ آزر ابراہیم کے والد نہیں، چاچا ہیں، والد طارق ہیں، کہ اللہ کے نبی کی نسل میں کوئی مشرک نہیں آ سکتا. یہ میرے نبی کی شان کا تقاضا ہے کہ آپ کی نسل میں کوئی کافر نہیں آ سکتا، کوئی مشرک نہیں آ سکتا،
کوئی بت پرست نہیں آ سکتا، کوئی بتوں کا پجاری نہیں آ سکتا۔ وہ موحد مومن دین فطرت دین اسلام پر ہیں، وہی موجود ہے یا نہیں ہے، کسی سے بت پرستی نہیں اور کسی پر کفر کا ٹھپا نہیں۔ یہ میرے نبی کی شان کا تقاضا ہے کہ ایسا پاکیزہ نسب اس کا ہونا چاہیے کہ جس میں کہیں بھی کوئی جھول نہ ہو، خاندانی لحاظ سے، نسب کے لحاظ سے اور اندر کی صفات کے لحاظ سے۔ جب ہر چیز کمال کو پہنچی تو اس کا آخری رزلٹ بنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 معجزے دیے، بے شمار معجزات ہیں، 2 عجیب و غریب۔ ایک قرآن جو اس دن سے لے کر قیامت تک کے لیے ہے کہ آج بھی قرآن کا چیلنج موجود ہے۔ کمپیوٹر کتنا فاسٹ ہو چکا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ کلام پروگرام کے ذریعے سے نکالا جا سکتا ہے، لیکن قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ میرے بندو یہ میری کتاب ہے، میرے حبیب پر اتری ہے، تم سارے انسان جنات کٹھے ہو جاؤ اور اس جیسا ایک کلام تیار کر دو۔ یہ چیلنج آج بھی موجود ہے۔ بصورت میں مثلہ، ایک صورت لے آؤ، عاجز ہے دنیا۔ عرب کو اپنے کلام پہ بہت ناز تھا۔ عجم کا ایک ترجمہ گونگا ہے، گونگا، اور عرب کا ایک ترجمہ ہے بولنے والا، بولنے والا۔ تو عرب اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، ہم بولنے والے ہیں، ہمیں عجم کہتے تھے یہ گونگے ہیں، ان کو بولنے کا سلیقہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ان پر قرآن اترا، ٹھا ٹھا ٹھا، دماغ چکر کھا کے۔ ولید بن مغیرہ آیا ہمارے نبی کے پاس اور آ کر بھرپور دعوت دی کہ تو نے ہمیں آپس میں توڑ دیا اور ہمارے خداؤں کو برا کہا، تم مہربانی کر یہ سب کو چھوڑ دے۔ آپ سنتے رہے۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے فرمایا میں سناؤں، جو میں کہتا ہوں میں سناؤں؟ کہنے لگا سناؤ۔ ولید بن مغیرہ کے بارے میں ایسا ہے، وہ چمڑے پر کھڑا ہو جاتا تھا اور 10 آدمی نیچے سے چمڑے کو کھینچتے تھے تو 1 انچ نہیں اس کو ہلا سکتے تھے، اتنا طاقتور آدمی تھا یہ۔ حضرت خالد کے والد بن ولید، خالد جو سیف اللہ ہیں، یہ ان کے والد ہیں، ولید بن مغیرہ۔ تو 10 آدمی کھینچتے تھے، نہیں کھینچ سکتے تھے۔ آپ نے کہا میں سناؤں، اپنی بات سناؤ، کہ سناؤ۔ کہ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا۔ یہ سورہ مزمل۔ تو آپ ذرا مجھے دیکھیں اس نے کیا کیا، یہ اس کی خوفناک آواز ہے اور آنکھیں پھٹ گئیں۔ فرجا قہقرا، پشت نہیں پھیر سکا، خوف کی وجہ سے یوں واپس گھر سے باہر نکل اور جا کر اپنے گھر میں بند ہو گیا۔ ابو جہل کو پتہ چلا تو وہ بھاگا ہوا آیا، لگتا ہے محمد کے جادو تیرے اوپر چل گیا۔ نہیں نہیں چلا نہیں، لیکن میں نے وہ کلام سنا ہے، میں سب سے زیادہ شاعری کو جانتا ہوں، عربیت کو جانتا ہوں، نظم کو جانتا ہوں، نثر کو جانتا ہوں، لیکن محمد وہ بولا ہے کہ اس نے میرا اندر ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ایک یہ معجزہ تھا جس نے عربوں کو زمین پہ گرا دیا۔ اللہ اللہ